السلام علیکم دوستو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت دریا بہتا تھا جسے لوگ جنت کا دریا کہتے تھے۔ اس دریا کا پانی اتنا شفاف اور میٹھا تھا کہ جو کوئی بھی اسے پیتا اس کی روح تر و تازہ ہو جاتی۔ دریا کے کنارے رنگ برنگے پھول اور سبز درخت ہر وقت جھومتے رہتے تھے اور پرندے اپنی مدھر آوازوں سے فضا کو مزید خوبصورت بناتے تھے۔ اسی دریا کے کنارے ایک بلند و بالا پہاڑ تھا جسے لوگ سونے کا پہاڑ کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑ کے اندر بے شمار خزانے چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہ خزانہ صرف اسی کو مل سکتا ہے جو لالچ اور خود غرضی سے پاک ہو۔ ایک دن ایک نوجوان مسافر جس کا نام زاہد تھا اس دریا کے کنارے پہنچا۔ وہ اپنی زندگی کے مقصد کی تلاش میں نکلا تھا۔ دریا کے خوبصورت منظر نے اسے حیران میں ڈال دیا اور وہ وہیں بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ اچانک ایک بزرگ وہاں نمودار ہوئے۔ وہ بہت پرنور اور باوقار تھے۔ بزرگ نے زاہد سے کہا، اے نوجوان، اگر تم واقعی اپنی زندگی کے مقصد کی تلاش میں ہو تو سونے کے پہاڑ کی چوٹی پر جاؤ، لیکن یاد رکھو راستے میں تمہیں کئی آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور یہ خزانہ صرف انہی کو ملتا ہے جو دل کے صاف اور نیت کے سچے ہوں۔ زاہد نے ہمت کی اور پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ راستے میں اسے کئی مشکلات پیش آئیں۔ کبھی پتھر اس کے راستے میں رکاوٹ بنے، کبھی لالچ کے خیالات نے اس کے دل کو آزمایا، اور کبھی مایوسی نے اس کے قدم روکنے کی کوشش کی۔ لیکن زاہد ہر آزمائش میں ثابت قدم رہا۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو وہاں ایک روشن غار موجود تھا۔ غار کے اندر بے شمار سونا اور جواہرات تھے، لیکن ساتھ ہی ایک تختی پر لکھا تھا، یہ خزانہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو اپنی ذات کے لیے لالچی ہیں۔ اگر تم نے یہ خزانہ صرف دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کی نیت کی تو یہ تمہارا ہے۔ زاہد نے عہد کیا کہ وہ اس خزانے کو صرف نیک کاموں کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ خزانے کو لے کر گاؤں واپس آیا اور لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ اس نے اسکول، ہسپتال اور خیرات کے لیے یہ دولت استعمال کی۔ یوں جنت کا دریا اور سونے کا پہاڑ دنیا کے لیے ایک سبق بن گئے کہ حقیقی خزانہ نیک نیتی، خدمت خلق اور قربانی میں ہے۔ شکریہ دوستو۔